رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یعنی زمانہ مبارکہ میں لوگوں کا معمول تھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اس ذکر کو سنتا تو میں جان لیتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے کہ لفظ کیا استعمال کیے ہیں کہ آپ نے کہا کہ سرکار کے زمانے میں لوگوں کا معمول تھا کہ وہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس وقت کا یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں اس وقت آپ چھوٹے ہیں، اور چھوٹے بچے بعض اوقات جماعت سے پیچھے رہ جایا کرتے ہیں، ورنہ تمام صحابہ میں سے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا، یہ چھوٹے سے تھے اس وقت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں گھر سے مسجد تک نہیں پہنچ پاتا تھا، چھوٹا سا تھا، تو جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو میں جماعت کے اختتام کو بلند آواز سے ذکر کے ذریعے پہچان جاتا تھا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں پہ جماعت واجب نہیں ہے، وہ اگر تھوڑا پیچھے رہ بھی جاتے ہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جماعت فرض نماز پڑھنے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بلند آواز سے ذکر فرماتے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے اکثر، لیکن ہمیشہ کرنا ثابت نہیں ہے، ہاں اکثر آپ نے کیا ہے اور یہ معمول رائج تھا اس زمانے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ یقینی سی بات ہے کہ سنت ہے۔ اب بھی بعض مسجدوں میں جماعت ختم ہوتی ہے تو بلند آواز سے 3 بار کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ نماز کے بعد جو کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے بلا شبہ یہ جائز ہے، البتہ اتنی آواز تیز نہ ہو، بلند نہ ہو کہ جو نمازی اپنی رکعتیں پوری کر رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل آئے۔ ٹھیک، تو دھیمی آواز میں کلمہ شریف پڑھا جائے۔ بعض امام حضرات ان کے چونکہ نماز پڑھانے کے بعد کالر مائک لگا ہوا ہوتا ہے تو بہت تیز آواز میں وہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت بعض مساجد میں دیکھا کہ یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے جس کی رکعتیں باقی ہیں وہ یقیناً سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، اس دوران آپ کلمہ شریف پڑھ رہے ہوں گے اور بلند آواز سے پڑھیں گے تو اس کی نماز میں خلل آئے گا، تو ایسے خلل والے انداز میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے آپ دھیمی آہستہ آواز میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اگرچہ تھوڑی بہت بلند ہے لیکن کسی نمازی کی نماز میں خلل پیدا نہ کریں۔ Wake up to reality. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب اگر آپ امام ہوتے تو پلٹتے، اور پلٹنے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اتنا پڑھنا بھی انشاءاللہ العزیز کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلند آواز ذکر ہوتا تھا، لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا؟ وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے، وہ ہے جو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں، کتابوں میں۔ آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا۔ صحیح بخاری میں 842، مسلم میں 1316۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ فرض نماز کے فوراً بعد نبی علیہ السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا آپ کو، جہاں سے بلند آواز کا ذکر ہے وہاں پہ بھی۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی۔ بھائی فرض نماز کے بعد جو بلند آواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے، اللہ اکبر ہے، تکبیر کی آواز اور یہ بلند آواز سے ذکر۔ اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں، وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں ہے 1343۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں، اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ، انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے یہ، حالانکہ مسلم شریف میں بلند آواز کا ذکر نہیں ہے، مسلم شریف میں کہ صرف یہ پڑھتے تھے۔ البتہ اگر بلند آواز والا بھی
مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے جو کہ ہے ہی نہیں ہے, ان کو وہم ہو گیا لکھنے میں, کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا, انہوں نے مسلم سے نقل کیا, نقل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وہم ہو جاتا ہے. مسلم شریف 1343 دیکھ لیں, اسلام 360 میں بھی PDF بھی دیکھ لیں, تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر ہے, وہ یہ والا نہیں. اور نہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے, اس کی بنیاد پہ آپ نے فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے, تو پھر آپ ہر جگہ یہی ذکر کریں. آپ نماز میں بھی سبحان ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھیں, ٹھیک ہے جی, ہر جگہ وہ پڑھیں. بھائی ہر جگہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی, اس میں الفاظ تھے بی نبی کا ارسلتا, میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتا, اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیے. نبی تو سارے ہی انبیاء ہیں, رسول تو صرف 315 ہے آؤٹ آف 1 لاکھ کم و بیش, یہ 1.25 لاکھ, 315 رسول ہیں, باقی سارے نبی ہیں. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی, بی رسولی کا ارسلتا. آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے, تو کہ بی نبی کا ارسلتا, جو میں نے تعلیم فرمایا. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں, اس کو بہتر نہ بنانے دیں, وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے. تو بلند آواز سے ذکر کیا ہوتا تھا, اللہ اکبر, جو ہمارے اہل حدیث کرتے ہیں اور بعض دیوبند بھی کرتے ہیں. اب بریلویوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پہ میں علماء عرب کی بھی یہ غلطی بتا دوں, علماء عرب یہ والا ذکر کھا گئے ہیں, اور وہاں پہ جو آپ کو مسجدوں کے اندر اذکار کے پوسٹرز ملیں گے نا, اس میں اللہ اکبر لکھا ہی نہیں ہوتا, صرف استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ اس وقت تک قبلے سے واپس نہیں کرتے تھے آڈینس کی طرف, جب تک کہ 3 دفعہ استغفر اللہ نہ پڑھ لیں, اور 1 دفعہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہوا ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار, اور ہمارا ایک برو کارڈ ہے صبح و شام کے سنت اذکار, یہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ahlesunnatpak.com سے اینڈرائڈ ایپ بھی بنی ہوئی ہے اس میں نے ڈالا ہوا ہے. تو وہ جو عرب کے لوگ ہیں نا, ان کے کارڈ پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا, نہ ان کے بینرز پہ مسجدوں میں استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے. میں کہتا تھا کہ یار یہ انہوں نے بخاری مسلم جو دونوں میں ذکر ہے وہ تو چھوڑ دیا ہے, اور مسلم والا ذکر لے لیا ہے صرف. ہم تو خیر دونوں لیے ہوئے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری مسلم میں الفاظ ہے نا تکبیر, وہ کہتے ہیں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے, اللہ اکبر نہیں ہے. تو وہ بلند آواز سے 3 دفعہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا فرض نماز کے بعد خلاف سنت ہے. بلکہ ہمارے یہاں پہ وہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب تو کہتے ہیں یہ وہ بدعت ہے جو اہل حدیثوں میں داخل ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے بلند آواز سے استغفر اللہ اونچا پڑھنا, بلند آواز سے صرف اللہ اکبر پڑھنا ہے, استغفر اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو